بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر الامام ابو یوسف رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، پہلی بات تو وہی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے مال میں بے منزلت ولی یتیم کے ولی کی حیثیت سے رکھتا ہوں. اگر مجھے احتیاج ہوتی ہے تو تھوڑا بہت لے لیتا ہوں، اور جب مجھے سہولت ہوتی ہے تو رد کر دیتا ہوں، واپس کر دیتا ہوں. فَنِسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ اور غنی ہوتا ہوں تو پھر میں اعتراض کرتا ہوں لینے سے. تو یہ بات ساری کی ساری چل رہی تھی. اور اب بھی وقف کے مال کا حکم جو ہے وہ یہی یتیم کے مال کا حکم ہے. جتنا بھی ہمارے پاس مساجد مدارس وغیرہ جن چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی آتا ہے تو لوگ کبھی 11ویں شریف کا چندہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کا چندہ کر رہے ہوتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا کہ چندہ کرنے والی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بے ایمان ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں سے اچھا خاصا کھا جاتی ہیں. عام عوام کی بات بھی کر رہا ہوں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے گناہ کا کام ہے. پھر کہتے ہیں ذکر الامام ابو یوسف رحمہ اللہ فی کتاب الخراج قال بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن عمار بن یاسر علی الصلاۃ. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے کتاب الخراج. اور یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کے چلانے کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ اسی کتاب سے لیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اسلامی اکنامکس کی بہت بڑا حصہ جو ہے اسی کتاب الخراج سے لیا جاتا ہے. تو یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کتاب الخراج کا. تو حضرت عمر فاروق نے بھیجا عمار ابن یاسر کو علی الصلاۃ نماز کا ذمہ دار بنا کر، والحربی اور جنگ کا، کہ بھئی نماز پڑھانے کی اور یعنی جنگ کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. نماز کو رائج کرنا لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وبعث عبد اللہ ابن مسعود علی القضاء وبیت المال. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو 2 منسٹریاں دیں، ٹھیک ہے، ایک قضاء کی اور بیت المال کی. یہ منسٹریاں تھیں اس زمانے کی، سمجھ رہے ہیں. وبعث عثمان ابن حنیف علی مساحت الارضین. اور ان کو زمینوں کی پیمائش کے اوپر ذمہ دار مقرر کیا تھا. تو چونکہ زمینوں کی پیمائش میں جو کہ کام زیادہ ہوتا ہے، دور نزدیک آنا جانا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کو ایک منسٹری دی ہے. اور صلاۃ اور حرب کی ایک بندے کو منسٹری دی، کیونکہ جنگ کا زمانہ کم ہوتا ہے تو اکثر یہ نماز ہی کا حکم کرتے رہیں گے. تو آج ہمارے یہاں پہ نماز نام کی کوئی بھی منسٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے جب ان کو منسٹر بنا کے بھیجا تو جعل بینہم شاتن کل یوم فی بیت المال. تو اب ان 3 بندوں کے بیچ میں آپ نے ایک بکری رکھی روزانہ کی، کہ روزانہ کی بھائی ایک بکری تم لوگوں کو ملے گی. تو یہ 3 گھروں میں تقسیم ہو جائے گی، ان کی فیملیز ہوں گی، بچے ہوں گے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو ایک بکری عام طور پہ درمیانی قسم کی بکری 8-9 کلو کی ہوتی ہے، 7-8 کلو کی ہوتی ہے. طاقتور بکریاں تو کم ہی ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں وہ. تو یہ ہے ہر آدمی کے حصے میں 1.5-2 کلو گوشت آ جائے گا، وہ پورا دن ان کو کھانا ہے. کیا بس یہ ان کی تنخواہ تھی، اور کوئی تنخواہ نہیں تھی ان کی، کھانا دے دیا بس ان کو. وَشَطْرَهَا وَبَطَنَهَا لِعَمَّارٍ. تو اس کا آدھا اور پیٹ اس کا حضرت عمار کے لیے تھا. وَرُبْعَهَا لِعَبْدِ بن مسعود. اور چوتھائی حصہ اس کا عبداللہ بن مسعود کے لیے تھا. رُبْعَ الْآخِرِ لِعثمان ابن حنیف. اور باقی جو آدھا تھا، چوتھائی تھا، وہ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو قال انی انزلت نفسی وإیاکم من هذا المال بمنزلۃ ولی الیتیم. کہ میں نے اپنے آپ کو
اور تم لوگوں کو رکھا ہے اس مال میں، یعنی اللہ کے مال میں، کہ یتیم کے ولی کے درجے میں ہے۔ فإن اللہ تبارک و تعالی قال، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ومن کان غنیا فلیستعفف، تو جو غنی ہو تو وہ استغنا کرے، ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو فقیر ہو تو معروف طریقے سے کھا لے۔ واللہ، پھر آگے تھے کہ فرمان دیکھو عمر فاروق کا، واللہ ما ارى ارضا تؤخذ منها شاة في كل يوم الا استسرع خرابها، کہ اللہ کی قسم میرا خیال تو یہ ہے کہ جس زمین سے روزانہ ایک بکری لی جائے تو اس کی بربادی جو ہے بہت تیزی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ جو ہے ایک بکری بھی جو لے رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک بکری بھی نہ لیں، ہم ویسے ہی اس علاقے کی خدمت کریں بغیر عوض کے کریں، لیکن جو مجبوری ہے مجبوری ہے۔ اور یہ واقعی سارے کے سارے فقراء صحابہ کرام تھے، یہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر یہ جو ہے سارے فقراء تھے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھیں کتنی احتیاط کی ہے۔ فعلی ھذا لا یجوز لہ التبدیل، تو اس بنیاد پہ تو پھر اس کے اندر فضیلت دینا جو ہے درست نہیں ہے کسی کو۔ یعنی آپ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے جو بکری کی تقسیم کی تھی تو کسی کو کم زیادہ نہیں رکھا، یہ سب کا برابر برابر رکھا، کیونکہ پیٹ کے اندر جو ہے نا اوپر والے اس میں کم ہی گوشت ہوتا ہے، کم ہی مال ہوتا ہے، تو وہ درمیان کا حصہ ان کے لیے رکھا، باقی آگے تقسیم انہوں نے بیان کر دی کہ چوتھائی ان کا چوتھائی ان کا۔ ولیکن قال فی المحیط من کتاب الزکوٰۃ، لیکن محیط میں فرمایا کتاب الزکوٰۃ میں، والرأی الی الامام من تفضیل وتسویۃ، کہ یہ امام کا حق ہے کہ بھئی سب لوگوں میں برابری کے ساتھ، تمام وزراء میں برابری کے ساتھ تقسیم کرے، یا کسی کو زیادہ دے کسی کو کم کرے، تو یہ اس کا حق ہے، وہ یہ کرے گا، لیکن وہ بھی من غیر ان یمیل فی ذلک الی ہوا، لیکن وہ بھی اس انصاف سے کرے کہ اپنی خواہش یا کسی اور کی خواہش پہ عمل نہ کرے اس معاملے میں۔ سمجھ رہے بات؟ ضرورت کو دیکھے کہ جس کو زیادہ کی ضرورت ہے اس کو زیادہ دے دے، جس کو کم کی ضرورت ہے اس کو کم دے دے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ برابری کریں ہم۔ بالفرض ایک آدمی ہے، وہ ہے شادی شدہ نہیں ہے، تو وہ اتنی ساری بکری لے کے کیا کرے گا؟ دوسرا شادی شدہ، اس کے بچے زیادہ ہیں، تو اس کو اس کے برابر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو اس کو کم کر کے اس کو زیادہ دے دیں، جتنا ایک کھا سکتا وہ کھا لے گا، باقی وہ کھا لیں گے۔ تو امام جو ہے اس طریقے سے کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَن يَكْفِيهِمْ وَيَكْفِي آبَانَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا يَكْفِيهِمْ، تو ان وزراء کے لیے بھی صرف اتنا ہی حلال ہے کہ جو ان کو کفایت کر جائے، اور جو ان کے ساتھ دیگر ان کے جو ہیلپرز ہیں ان کو کفایت کر جائے معروف طریقے سے۔ وَأَنْ فَضُلَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ، اور مال میں سے بچ جائے کوئی چیز، بعد ایصال الحقوق الی اربابها، حقداروں کو اس کا حق پہنچانے کے بعد، قسمہ بین المسلمین، تو باقی مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دے۔ وَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ، اگر اس میں تقصیر کرتا، کمی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کان اللہ علیہ حسیبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ ہے دیکھو مسئلہ شریعت کا، آج ہمارے یہاں پہ منسٹری بناتے اس لیے ہے کہ منسٹری بنا کے زیادہ سے زیادہ اس کو حرام کھلائیں، ناجائز کھلائیں، اور منسٹر کس کو بناتے ہیں؟ پارٹی کے حوالے سے بناتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ، اس کے ساتھ 10 ممبر شامل ہے، یہ جتنے بندے لے کے آ جائے گا ہماری حکومت بنانے کے لیے، تو منسٹر اس لیے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو عموماً ہمارے یہاں پر یہ سارے کاموں کے پیسے تقسیم ہوتے ہیں، روڈ بنانے کے پیسے تقسیم ہوتے ہیں، آثار قدیمہ کے پیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ سب سے مزیدار جو ہے منسٹری آثار قدیمہ کی ہے، تو اس کے اندر پیسہ بڑا ٹھیک ٹھاک آتا اور خرچ کیا نہیں جاتا بالکل بھی۔ تو ہمارے جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں۔ پرانے حیدرآباد کا قلعہ دیکھو، حیدرآباد کے اندر قلعہ سب ختم ہو گیا،
اور دیگر ہمارے یہاں پہ آثار قدیمہ وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ گلتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا. مندروں کو بنا رہے ہیں، دیگر چیزوں کو بنا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو پرانی قدیم مسجدیں ہیں، اب یہاں پہ تھر کے اندر کارون جھر ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک قدیم مسجد ہے، وہ 700-800 سال پرانی، اس کی کوئی کیئر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ کراچی کے اندر ایک یہ قبرستان ہے، کراچی سے باہر ہے، کیا نام اس کا، ٹھٹا کی طرف جاتے ہیں نا، نہیں نہیں نہیں، مکلی تو ٹھٹے میں ہے، مکلی کا بھی اشر کیا ہوا. آج سے 25 سال پہلے میں مکلی گیا تو بہت ساری عمارتیں موجود تھی، بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں موجود تھی، اور وہ سب کے سب غائب ہے وہاں سے. کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے نکال کے بیچ دیتے ہیں، یہی منسٹری جو نکال کے بیچ دیتی ہے آگے. چوکھنڈی کا قبرستان ہے کراچی میں، چوکھنڈی. تو یہ ٹھٹا کی طرف جا رہے ہوتے، قائد آباد سے نکلتے تو آگے جا کے آتا ہے لیفٹ ہینڈ پہ. ادھر بڑی قدیم قدیم 700-800 سال پرانے قبور مزارات تھے، ان کے ساتھ بھی یہی اشر ہوا. ان کے قبروں کے پتھر نکال نکال کے بیچ دیے ان لوگوں نے آثار قدیمہ کے. تو یہ ایسے چیٹر لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ منسٹری کے نام پہ. یہ سب کے سب بے ایمانیاں ہیں، سب کے سب غداریاں ہیں، ملک سے، قوم سے، عوام سے. تو یہ سب کا سب ظلم کا نظام جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا، اور سارے کے سارے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے بس یہ سارا کا سارا کام چل رہا ہوتا، اور سب اس میں شریک ہیں. کہ بعض لوگوں کا مفاد یہ ہے کہ کوئی مضبوط حکومت نہ بن سکے. کہ مضبوط حکومت بنے گی تو جمہوریت آ جائے گی، اور جمہوریت آ جائے گی تو جو ڈکٹیٹر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی بدماشی کر رہے ہیں مختلف ناموں سے، تو ان کے خلاف بھی قانون بن جائیں گے. تو یہ سارے ان کا زیادہ پیچھے عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بوٹو والوں کا، کہ کوئی مضبوط حکومت نہ بنے، تاکہ کوئی بھی حکمران ان کے خلاف قانون بنائے تو فوری طور پہ بندوں کو اکسا کر الگ کر دیا جائے، تو اس کی حکومت ٹوٹنے لگے گی تو وہ باز آ جائے گا. یہ دھمکیاں ہوتی ہے سارے کی ساری. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو شر سے بچائے ان ظالموں کے. تو کوئی بھی وفی کتاب الخراج لابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں ہی ہے، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم المال بین الناس بالسویہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مال تقسیم کیا جاتا تھا وہ سب کے درمیان میں برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یعنی درجوں کو نہیں دیکھا جاتا، کون تو کون کس درجے کا، کون کس درجے کا، کیونکہ مال ہی اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ اگر درجوں کا خیال رکھے تو بعض کو ملے گا، بعض کو ملے گا ہی نہیں. اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. کیونکہ فتوحات کا زمانہ اس ٹائم میں شروع نہیں ہوا تھا نا، اس ٹائم میں تو اسلام کی مضبوطی کا زمانہ تھا. وہ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کو مضبوط کر رہے تھے، جڑوں کو مضبوط کر رہے تھے. فجاء ناس، اس کے بعد لوگ آئے، فقالوا لہو یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام انک قسمت ھذا المال فسویت به بین الناس، کہ آپ نے یہ مال تقسیم کیا اور لوگوں کے درمیان میں برابری کی ہے. ومن الناس اناس لهم فضل وسوابق. ہاں میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، اس کتاب میں نہیں ہے. دکھاؤ کیا عبارت ہے. اچھا چلو یہ پڑھ دیتا ہوں، یہ کتاب دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں. امام زیلی نے ذکر کیا کھڑے میرے خراج کی کتاب میں، ان کا جو خراج کا باب ہے، بعد ان ذکر ان اموال بیت المال اربعۃ انواع، کہ بیت المال کے جو مال ہوتے ہیں وہ 4 قسموں میں ہیں.
قال وعلی الامام ان یجعل لکل نوع من هذه الانواع بیتا یخصه، اور ان 4 قسم کی انواع میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ جگہ بنائے، وہ یعنی جو جس قسم کا مال ہو اسی قسم میں اس کو رکھے. فلا یخلط بعضہ ببعض، بعض کو بعض میں نہ ملائے. لأن لكل نوع حکما یختص به، کیونکہ ہر قسم کے مال کے لیے ایک الگ حکم ہے. الی ان قال ویجب علی الامام ان یتقی اللہ، امام پر واجب ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. ویصرف الی کل مستحق قدر حاجتی، اور ہر مستحق کو اس کے حاجت کی قدر دے. من غیر زیادت، فإن قصر فی ذالک، اگر اس میں اس نے کمی کی، کان اللہ علیہ حسیبا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ جو فرمایا کہ 4 قسم کے اموال ہے، تو اس میں 4 قسم کے اموال جیسے زکوٰۃ کے مصرف ہے، ٹھیک ہے نا، کفارات ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی مصرف میں آتے ہیں. کفارات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے، یہ ایک بیت میں جائیں گے کیونکہ ان کا استعمال ایک طریقہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا استعمال ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. جو خراج کی رقم آ رہی ہے تو اس کا استعمال ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ 3-4 قسم کے اموال ہوتے ہیں جن کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے، اور ہر مال ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا، غنی کو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، اس کے اندر فقراء تلاش کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے خراج کا مال ہے وہ کفار کو بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھ کے اس کو خرچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے وہی ہے جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ کتاب الخراج میں ابو یوسف کی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کے درمیان میں برابری کے لوگ آئے اور عرض کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، تو بے شک آپ نے اس مال کو تقسیم کیا اور برابری کی لوگوں کے بیچ میں، حالانکہ لوگوں میں تو بعض کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور بڑا وہ سابق الاسلام ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو بڑا بڑھاوا ان کا. ٹھیک ہے نا، ظاہر سی بات ہے جو مرتبہ عشرہ مبشرہ خلفاء راشدین کا، تو اس سے کم مرتبہ جو ہے عشرہ مبشرہ کا، اس سے کم مرتبہ جو ہے اہل بدر کا، اس سے کم مرتبہ پھر اہل احد کا ہے. پھر سارے مسلمان آپس میں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مراتب کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، سابقون کہہ کر ان کو ذکر کیا. تو فلو فضلت اہل السوابق والقدم، کاش آپ سبقت والوں کو اور جن کو زیادہ بڑھاوا حاصل ہے تو ان کو آپ مقدم کرتے، ان کو زیادہ دیتے. ٹھیک ہے، والفضل لفضلہم، یعنی ان کو زیادہ جو دیں گے ان کی فضیلت کی وجہ سے آپ دے دیں. ٹھیک ہے. فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا، ایک جو قسم تھی وہ تھی اپنے خمس کی، جو میدان جہاد سے آتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے ہوتا تھا خمس. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ایک مد جو غنیمت کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے مختلف مدیں بنتی ہیں. فقالا اما ذکرتم من السوابق والقدم، کہ جہاں تک جو تم نے ذکر کیا ہے سبقت کا، اس کو پیش قدمی کا، والفضل ما عرفنی بذالک، تو اس معاملے میں بہرحال فضیلت کا میں خیال نہیں رکھوں گا. انما ذالک شیء ثوابہ علی اللہ تعالی، کہ فضیلت اور سبقت قدمی کا جہاں تک تعلق ہے تو بھائی یہ کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دے گا، یہ دنیا کے اندر اس کا ثواب نہیں ہے. کیا؟ ہاں، ھذا معاش، یہ تو زندگی گزارنا ہے. فالاسوۃ فی خیر من الاثرۃ، تو اس کے اندر برابری کرنا زیادہ بہتر ہے ترجیح دینے سے. کہ دنیا میں گزارنے کے اعتبار سے سب کے معاملات سب محتاج ہے، اس معاملے میں برابری کے محتاج ہے. سب کو بھوک پیاس لگتی ہے، سب کو سب کچھ ملتا ہے، تو ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے. اچھا، مال میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا کہ اس وقت بیت المال میں مال نہیں ہوتا تھا، جو تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ آپ اس طرح تقسیم کر دیا کرتے تھے. لیکن بعد میں جب عمر فاروق کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور مال بیت المال اتنا کثیر ہو گیا
تو پھر آپ نے وہاں پر دوسرا رول لگایا. پھر یہ رول جو لوگوں نے کہا فلما کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجاء الفتوح فضلا. جب عمر فاروق کا زمانہ فتوحات آئی تو آپ نے پھر فضیلت دی. وقال لا اجل من قاتل مع غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن قاتل معه. کہا کہ میں ان دونوں کو برابر تو نہیں کر سکتا جنہوں نے جہاد تو کیا مگر ان کے ساتھ برابر نہیں کر سکتا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا. تو ان کی فضیلت زیادہ ہے, میں تو ان کو زیادہ دوں گا. ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والانصار ممن شهد بدرا او لم يشهد بدرا. اچھا پھر اس میں مہاجرین اور انصار کا درجہ بھی آتا, صحیح ہے, وہ بھی ایک درجہ ہے. تو چنانچہ آپ نے حصہ مقرر کیا مہاجرین اور انصار کے لیے, اور ان کے لیے جو بدر میں شہید ہوئے یا بدر میں شہید نہیں ہوئے یا بدر میں شریک ہوئے, ٹھیک ہے, چاہے شہید ہو گئے تھے چاہے نہیں ہوئے تھے, تو جو شہید ہو گئے تھے ان کے خاندان والوں کو دیے, ٹھیک ہے. 4000 درہم, 4000 درہم سالانہ, ٹھیک ہے. مال اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ تھا تو دے سکتے تھے آپ. وفرض لمن کان اسلاموں کا اسلام اہل بدر بدون ذالک, اور ان کے لیے بھی حصہ مقرر کیا جن کا اسلام اہل بدر کے اسلام جیسا تھا مگر تھوڑا کم کیا. انزلہم علی قدر منازلہم من السوابق, اور ان کو ان کے سبقتوں کے اعتبار سے ان کو ان کے درجے میں رکھا, ان کو ان کے اعتبار سے ان کو مال دیا. جیسے کہ ایران فتح ہوا, ایران کی شہزادی آئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ باندھی مجھے دے دیں. وہ قید ہو کے آئی تھی, وہ تو باندھی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, شہزادی شہزادے کے لیے. تو آپ نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ان کو دی تھی. وہ ایران کی شہزادی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی تو حضرت امام حسین کے نکاح میں آئی تھی. تو یہ آپ کا تھا کہ جو جس درجے کا اس کو اس درجے کی چیز دی جائے. تو کہا شہزادی شہزادے کے لیے. تو اس لیے ایران والے جو ہے شیعہ بھی اس لیے ان کا وہ تعلق بنتا ہے نا اس اعتبار سے. تو یہ نہیں اہل بیت سے محبت ہے ان کو, وہ اس اعتبار سے, اس لیے امام حسن کا ذکر نہیں کرتے. کیا؟ ہاں. وفی القنیۃ من باب ما یحل للمدرس والمتعلم, اور قنیہ میں وہ باب کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مدرس والمتعلم کے لیے کیا حلال ہے. کان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسوی بین الناس فی العطاء من بیت المال, صدیق اکبر برابری کیا کرتے تھے. وکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یؤتیہم علی قدر الحاجت والفقہ, تو ان کی حاجت کے مطابق اور ان کے تفقہ کے اعتبار سے دیا کرتے تھے. جو زیادہ بڑا عالم ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں. والفضل, اور فضل کے اعتبار سے. وَلَغْزُ بِمَا فَعَلَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی زماننا آسن فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ. تو بہرحال ہمارے زمانے میں کہتے ہیں علامہ ابن نجیم یا جو بزرگ قنیہ والے کہ ہمارے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنانا زیادہ افضل ہے. تو اس میں 3 امور کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ بھی جتنے امور فضیلت کے اسباب ہے جو بھی ہیں ان سب کا اور حاجت کا اسباب دیکھ کر جو ہے کیا جائے گا. وفی البزازیۃ السلطان اذا ترک العشر لمن هو علیہ جازا غنیا کانا و فقیرا. ایک بات بتا رہے ہیں کہ بادشاہ وقت کو یہ اختیار ہے کہ کسی کا عشر جو چھوڑ دے, عشر اس سے نہ لے, خواہ وہ آدمی غریب ہو خواہ وہ آدمی امیر ہو. یہ سلطان کو اختیار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. لیکن آگے دیکھو کیا لکھا ہوا, لیکن جس کا چھوڑ رہا اگر وہ غریب ہے فقیر ہے فلا ضمان علی السلطانی, تو سلطان سے کوئی ضمان نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ السُّلْطَانُ الْعُشْرَ,
اور اگر جس کا چھوڑ رہا ہے وہ غنی ہے تو خود سلطان اپنی جیب سے اس کا ضمان دے گا. للفقرائی، فقیروں کے واسطے، من بیت مال الخراجی لبیت مال صدقتی. تو ہاں اب خراج کا جو مال ہوتا ہے سلطان کے اختیار میں ہوتا، تو اس خراج کے مال سے پھر وہ اس کا بدلہ دے گا اور اس کو صدقے کے مال میں ڈالے گا تاکہ فقیروں کا حصہ کم نہ ہو. کیونکہ خراج کی جو مد ہوتی ہے کھلی مد ہوتی ہے، جس کام میں چاہے استعمال کرے، جس جائز کام میں چاہے استعمال کرے. اچھا جی، پھر آگے تنبیہ. اللہ اکبر. اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امر شرعا الا اذا وافقه. کہ اگر امام کا فعل مبنی ہو مصلحت پر ان معاملات میں جو کہ عام لوگوں کے امور ہوتے ہیں ان میں، تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس سے موافقت نہ کرے. یعنی لوگوں کی مصلحت سے موافقت نہ کرے تب تک وہ حکم نافذ نہیں ہوگا. یعنی لوگوں کے فائدے کا کام ہے تو ٹھیک ہے، اور لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے گا تو پھر ایسا نہ کرے. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ. تو اگر ان کی مخالفت کرے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ ابو یوسف رحمہ اللہ فی کتاب الخراج. جو کتاب الخراج کے حوالے چل رہے ہیں، من باب احیاء الموات، احیاء الموات کے باب میں. یہ بھی ایک چیپٹر فقہ میں. کیا؟ کتاب احیاء الاموات. اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ زمینیں، دور دراز زمینیں جن کا کوئی مالک نہ ہو، تو ان کو موات کہتے ہیں، جمع ہے میتہ کی موات. تو اب ان زمینوں کے اوپر اگر کوئی اس کو آباد کر لے تو وہ زمین اسی کی ہے. غیر آباد زمین کو اگر کوئی آباد کر لے تو وہ زمین اسی کی ہے. اس کے اندر اس کے مسائل بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لیس للامام ان یخرج شیئا من یدی احد. امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھینے یا کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے لے. الا بحق ثابت معروف، سوائے کہ کسی کا ثابت شدہ معروف حق ہو. یعنی اگر کسی نے زمین آباد کر لی ہے، کسی آدمی نے محنت کر کے، تو اس سے امام کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے خالی کرائے، سوائے یہ کہ وہ زمین کسی کی ملکیت ہو. تو ایسی صورت کے اندر پھر جس کی ملکیت ہے اس کو دلائی جائے گی. فی زمانہ تو اب ساری زمینیں سرکاری ہوتی ہیں. کیا؟ سرکاری ہوتی ہے. لیکن چل یہی رہا ہے کہ ان سرکاری زمینوں پہ بھی جو کوئی کھیتی باڑی شروع کر دے، کوئی دوسرے کام کر دے تو وہ چلتا رہتا ہے. اور پھر بعد میں اس کو ریگولرائز کر دیتے ہیں. جیسے کچی آبادیاں جتنی بھی ہیں، تو کچی آبادیوں کی قیمت اتنی نہیں ہوتی ہے مکان کی، دیگر چیزوں کی، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے توڑ دے. بڑے سستے ہوتے ہیں وہاں پہ مکانات وغیرہ یہ وہ. لیکن بعد میں جب ایک عرصہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ بھائی ان کو ریگولرائز کرا لو، یعنی قانونی کروا لو. تو ان کے اوپر کچھ رقم مقرر کر دیتی ہے کہ بھائی فی پلاٹ 20,000 30,000 50,000 آپ ہمارے کو دیں اور اپنے نام یہ منتقل کرا لیں. تقریباً اسے ملتا جلتا قانون ہے، لیکن کھیتی باڑی کے اندر ابھی اس قسم کا میرے نظر سے گزرا نہیں ہے. اچھا جی، وقال قاضی خان فی فتاواہ یا فی فتاویہ من کتاب الوقف ولو ان سلطانا اذن لقوم ان يجعلوا ارضا من اراضي البلدة حوانیتا موقوفة على المسجد
آگے کیا؟ فرقن نہیں لکھا، فرقن المسجد ہے. ہاں بعض میں نہیں ہے نا. ہاں یہ فالتو ہے لفظ، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو لکھا ہوا، تو نسخے کی غلطی ہے یہ. کہ اگر قاضی خان فرماتے ہیں کتاب الوقف میں، اگر سلطان نے اجازت دی ہو کچھ لوگوں کو کہ وہ زمین کو، شہر کی زمین کو دکانیں بنا لیں جو موقوف ہو مسجد پہ، تو ٹھیک ہے. او امرہم ان یزیدوا فی مسجدہم، یا ان کو حکم دیا کہ چلو مسجد کو بڑا کر لو تم، ٹھیک ہے. قالوا ان کانت البلدۃ فتحت عنوۃً، تو علماء نے لکھا کہ اگر یہ شہر طاقت کے بل پہ فتح کیا گیا تھا، وذالک لا یضر بالمار، اور مسجد کو بڑا کرنا یا مسجد کی دکانیں بنانا سائڈ میں، یہ راستے کو تنگ نہ کرے، گزرنے والے کو تکلیف کا سبب نہ بنے، کسی کو پریشانی کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے. بالمار والناس ینفذ امر السلطان فیہا، تو ایسی صورت میں سلطان کا حکم نافذ ہو جائے گا، اب اس پہ عمل کیا جائے گا. ورنہ یہ سلطان کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ مفاد عامہ کے خلاف ہو جائے گا اگر لوگوں کے گزرنے میں تکلیف ہو. ہوتا ہے نا، جیسے کہ یہ عسکری کے اندر انہوں نے سینما بنایا ہوا، لوگوں کا راستہ تنگ کیا ہوا نا انہوں نے، وہاں پہ آ کے ٹریفک جام ہو جاتی ہے ساری کی ساری ملینیم پہ، ڈالمیا پہ. تو یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے شریعت میں. ویسے پاکستانی فوج کو تو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں، وہ تو سلطان کا کام ہے. لیکن سلطان آپ کو پتا لولا لنگڑا ہوتا، انہیں کی رحم کرم پہ ہوتا ہے. جب وہ کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کھینچ لیتے پیچھے سے، تیری حکومت چلی جائے گی. وَإِذَا، مسجد توڑیں گے، مسجد گرائیں گے، ہے یہ ان کے کام ہے. اس کے اندر پوری معاونت بھی کریں گے، مسجد توڑنے کے اندر، مسجد گرانے میں بھی. فرماتے ہیں کہ والناس ينفذوا وَإِنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ صُلْحًا، اور اگر یہ شہر صلح کے ساتھ فتح ہوا تھا، بغیر جنگ کیے فتح ہوا تھا، تب کی علی ملک ملاکہا، تو ابھی ان کے مالکوں کی ملکیت پہ زمین باقی رہے گی. فلا ينفذ امر السلطان فیہا، تو چنانچہ اس میں سلطان کا حکم نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا، ظاہر سی بات ہے وہ زمین کا مالک ہوگا کافر ہی سے، کافر ہی صحیح، لیکن کافر کی زمین پہ بھی سلطان کے حکم سے قبضہ نہیں کیا جا سکتا. وفی الصلح البزازیتی رجل لو عطاؤن فی الدیوان، کہ ایک آدمی ہے کہ اس کو دیوان سے یعنی بیت المال سے، دفتر سے کچھ اس کو وظیفہ مقرر تھا. مات عن ابنین، دو بچے چھوڑ کے مر گیا. فاصطلحا علی ان یکتب فی الدیوان اسم احدہما، دونوں نے اس بات پہ صلح کر لی کہ چلو بھائی دونوں بھائیوں میں سے دیوان میں ابا کی جگہ پہ کسی اور کا نام، ہم میں سے ایک کا نام لکھوا لیں. وَيَأْخُذُ الْعَطَاءَ وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ، اور تو وہ جو جس کا نام لکھوائیں گے وہی بیت المال کی عطا لے لے گا، اور دوسروں کو کوئی اس میں سے عطا نہیں لے گا بیت المال سے. وَيُبْدِلُ لَهُ مَنْ كَانَ لَهُ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا، تو جس کو اب عطا مل رہی ہے وہ اپنے بھائی پر خرچہ کرے گا، یعنی وہی تنخواہ کا جو پیسہ باپ کے نام کا تھا اب بھائی پہ بھی خرچ کرے گا مخصوص مقدار. فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ، تو یہ صلح باطل ہے. وَيَرُدُّ بَدْلَ الصُّلْحِ، اور جو بھی اس نے بدلے صلح لیا تھا وہ لوٹائے گا. وَالْعَطَاءُ لِلَّذِي جَعَلَ الْإِمَامُ لَهُ، تو عطا اسی کو ملے گی جس کے لیے امام نے کر دی ہے. لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ لِلْعَطَاءِ بِإِثْبَاتِ الْإِمَامِ، کیونکہ عطا کا استحقاق جو تو امام کے اس بات سے ہوتا ہے. لا دخل لہ لرضاء الغیر، اس میں غیر کی رضا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وجعلہ وجعلہ،
غیر ان سلطان اذا ان منع المستحق فقط ظلم مرتين، سوائے یہ کہ اگر سلطان نے مستحق کو منع کر دیا تو تحقیق اس نے 2 مرتبہ ظلم کیا. فی قضیت حرمان المستحق کی، ایک تو یہ کہ مستحق کو محروم کیا اس نے، اور دوسرا وہ اثباتی غیر المستحق مقامہ ہو، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ غیر مستحق کو اس کی جگہ پہ مقرر کر کے اس کو دینا شروع کر دیا. تو یہ 2 دفعہ سلطان کی طرف سے ظلم ہو گیا.